بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اونٹ سانپ کھانے کے بعد روتا کیوں ہے؟ اونٹوں سے متعلق ناقابل یقین معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانوروں اور پرندوں پر رحمت و شفقت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک کتا کسی کنویں کے گرد گھوم رہا تھا، قریب تھا کہ وہ پیاس سے مر جائے گا۔ اچانک اسے بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت نے دیکھ لیا۔ اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس سے پانی نکال کر کتے کو پلا دیا۔ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی گئی۔ ناظرین، آپ نے اونٹ کو دیکھا ہوگا، کیا آپ نے کبھی اونٹ کی شکل و صورت پر غور کیا ہے؟ اونٹ کی ایک منفرد خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ایک نشانی کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ اس لیے سورہ غاشیہ کی ان آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا اور آسمان کو کیسے بلند کیا اور پہاڑوں کو کس طرح گاڑا گیا اور زمین کو کیسے بچھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ آسمان، پہاڑ اور زمین جیسی نشانیوں کو بعد میں بیان فرمایا اور اونٹ کو ان نشانیوں پر مقدم کیا۔ بظاہر آسمان، پہاڑوں اور زمینوں کے ساتھ اونٹ کا ذکر، اور وہ بھی اس کی اہمیت کے ساتھ، اس سے پہلے کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہہ کر اس میں غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ گویا اس بات پر توجہ کرنے کا حکم ہے کہ اونٹ کا ذکر ہم نے یہاں بے وجہ نہیں کیا۔ جب اس پر غور کرو گے، انسانوں کے لیے اس جانور میں کیا کیا فائدے ہیں جو دوسرے جانوروں میں نہیں ہیں۔ اونٹ کے کوہان میں ایک منفرد چیز ہے۔ دوسرے جانوروں مثلا گائے، بھینس وغیرہ میں کوہان جسم کے اگلے حصے میں ہوتی ہے، جبکہ اس کی کوہان پیٹھ کے وسط میں ہوتی ہے۔ اس کی تخلیقی اور سائنسی فوائد بے شمار ہیں۔ اس کے خالص سائنسی اور کیمیائی فوائد چونکہ سائنس کے طلباء کے لیے بہت اہم ہیں، مگر عام لوگوں کے لیے مشکل فہم، اس لیے ان تفصیلات کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اونٹوں کی بہت سی قسمیں، مثلا بعض اونٹ 2 کوہان والے ہوتے ہیں، جو اونٹ کو صحرائی علاقوں میں دوسرے جانوروں کے مقابلے میں زیادہ فعال اور زندہ رکھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ وزن اٹھانے کی صلاحیت، صحرا میں گرم ترین موسم میں کام کرنا اونٹ کی خاص پہچان ہے۔ اس کے بوجھ اٹھانے کی صلاحیت نہ صرف گھوڑے بلکہ ہاتھی سے بھی زیادہ ہے۔ جسمانی وزن کے لحاظ سے بوجھ اٹھانے کی صلاحیت میں کوئی دوسرا حیوان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تمام خردرار جانوروں کی انگلیوں پر پرندوں کا خول چڑھا ہوتا ہے اور ان کی انگلیاں نظر نہیں آتی۔ یہ انگلیوں کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں اور یہ جانور اپنے پروں کے بل پر چلتے ہیں۔ اونٹ اس معاملے میں بھی دوسرے جانوروں سے مختلف ہے۔ کسی کے کھر تو ہوتے ہیں، مگر اس کی انگلیوں کا اگلا حصہ ناخن کی صورت میں کھلا ہوتا ہے۔ بہت سے جانور پنجوں کے بل پر چلتے ہیں، جیسے کتا، بلی وغیرہ۔ اونٹ نہ انگلیوں کے بل چلتا ہے نہ پنجوں کے بل پر، اس کے لیے اس کی چال دوسرے جانوروں سے مختلف ہوتی ہے۔ اونٹ کی چال دوسرے چوپائے، گائے، بھینس، بکری وغیرہ جب چلتے ہیں تو جب ان کی اگلی دائیں ٹانگیں اٹھتی ہیں تو اس وقت پچھلی بائیں ٹانگ بھی اٹھتی ہے۔ اسی طرح ان کا توازن اگلی بائیں اور پچھلی دائیں ٹانگ کی مدد سے قائم رہتا ہے۔ اونٹ اس معاملے میں بھی منفرد ہے، اس کی اگلی اور پچھلی ٹانگیں ایک ہی طرف اٹھتی ہیں۔ اس کے علاوہ گائے، بھینس وغیرہ جسم کے پچھلے جانب ٹانگیں زیادہ طاقت سے چلا سکتے ہیں۔ آگے کی طرف یہ جانور اتنی طاقت سے ٹانگ نہیں چلا سکتے۔ اونٹ کی منفرد خصوصیت یہ ہے کہ وہ آگے پیچھے یکساں طاقت کے ساتھ حرکت دے سکتا ہے۔
اس لیے اس کی ٹانگیں جسم کے عین نیچے کی جانب مڑ سکتی ہیں۔ جب وہ بیٹھتا ہے تو اس کا جسم زمین سے تھوڑا اٹھا ہوا رہتا ہے اور سیدھا ہوتا ہے، جبکہ گائے، بھینس، گدھا وغیرہ کروٹ پر بیٹھتے ہیں، سیدھے نہیں بیٹھ سکتے۔ اس کے علاوہ جسے لوگ اونٹ کا گھٹنا سمجھتے ہیں وہ اس کا ٹخنا ہے۔ اس ٹخنے کا فاصلہ پیروں سے کچھ زیادہ ہوتا ہے، اس کا گھٹنا اس کے پیٹ کے قریب ہوتا ہے۔ اونٹ چوپائیوں کا صوفی جانور ہے۔ جس طرح اللہ والے ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، روکھی سوکھی غذا کھا کر سخت مجاہدے کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیف سے بچانے کی فکر میں خود تکلیف اٹھا لیتے ہیں، کھانے پینے میں جو مل جاتا ہے اس پر شکر کرتے ہیں، اسی طرح اونٹ بھی ایک معصوم اور بے ضرر جانور ہے۔ دوسرے جانوروں کے سر پر سینگ ہوتے ہیں جس سے وہ اپنا دفاع بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ اس بیچارے کے سر پر سینگ ہی نہیں ہوتے، یہ دوسروں کو ضرر پہنچانے سے گریز کرتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو اونٹ کی خصوصیات ہیں، ان کے بارے میں ہی قرآن مجید میں غور و فکر کا بتایا گیا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اونٹ سانپ کیوں کھاتا ہے اور اس کے بارے میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے۔ سانپ کا گوشت اونٹ کی پسندیدہ غذا ہے اور اسے سانپ کا گوشت بے حد اشتیاق دیتا ہے تو اسے کھانا شروع کر دیتا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ کھانے کی ابتدا اس کی دم سے کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اسے پورا کھا جاتا ہے۔ سانپ کا گوشت سخت گرم ہوتا ہے، جب اونٹ اسے کھا لیتا ہے تو اسے سخت پیاس محسوس ہوتی ہے اور وہ پیاس بجھانے کے لیے پانی کے کسی تالاب پر جاتا ہے۔ اللہ نے تکمینی شکل میں اسے الہام کر رکھا ہے، اگر اس نے اس وقت پانی پیا تو سانپ کا زہر اس کے بدن میں پھیل جائے، لہذا وہ شدید پیاسا ہونے کے باوجود تالاب پر پہنچ کر بھی کچھ دیر کے لیے پانی نہیں پیتا، پھر زور زور سے بلبلانے لگ پڑتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی سخت مشکل میں مبتلا ہے اور کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ پڑتے ہیں۔ اللہ نے اس کے پپوٹوں کے نیچے دو چھوٹے چھوٹے گڑھے بنائے ہوئے ہیں اور یوں اس کے آنسو نکل کر ان گڑھوں میں جمع ہوتے ہیں اور یوں سانپ کا سارا زہر آنسو بن کر آنکھوں سے باہر آ جاتا ہے۔ عقل مند صاحبان اس گڑھے میں جمع شدہ پانی کو کسی صاف شیشی میں بھر لیتے ہیں، وہ زہریلا پانی سانپ اور بچھو کے کاٹنے کے کام دیتا ہے۔ اونٹ سے محبت اور پیار کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور واقعہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی انصاری کے باغ میں داخل ہوئے۔ اچانک ایک اونٹ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لوٹنے لگا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کمر پر سر کے پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا جس سے وہ پرسکون ہو گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو وہ دوڑتا ہوا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ملکیت میں کر دیا ہے، اللہ سے ڈرتے نہیں، یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے مشقت کا کام زیادہ لیتے ہو۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2549۔ حضرت سہیل ابن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹ کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ بھوک اور پیاس کی شدت اور سواری اور بار برداری کی زیادتی سے اس کی پیٹ سے لگ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان بے زبان چوپائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان پر ایسی حالت میں سواری کرو جبکہ وہ قوی اور سواری کے قابل ہو، اور ان کو اچھی حالت میں چھوڑ دو تاکہ وہ تھکے نہ ہوں۔ محترم ناظرین، آخر میں ان ساری باتوں سے جانوروں کی اہمیت و خصوصیت ان کے منافع کا پتہ چلتا ہے۔
اور جانوروں سے تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوا اور نمونے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم قدم پر جانوروں کے ساتھ رحم کرنے کا حکم دیا، نہ صرف گھریلو اور پالتو جانوروں بلکہ غیر پالتو جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید کی ہے، نقصان دہ جانوروں کو بھی کم مارنے کا حکم دیا ہے اور مذبوحہ جانوروں کے ساتھ بھی بے رحمانہ سلوک سے منع کیا ہے، اور جانوروں پر بوجھ لادنے اور سواری میں بھی ان کے چارے پانی کی تاکید کی ہے اور زیادہ بوجھ لادنے اور زیادہ افراد کے سوار ہونے سے منع فرمایا۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس نے اس بلی کو کسی جگہ بند کر دیا تھا یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی، وہ عورت اس کی وجہ سے دوزخ میں داخل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جب تو نے اسے باندھا تو تو نے نہ اسے کھلایا نہ پلایا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑا کہ وہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیا کرتی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔